السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پارہ وبرکاتہ۔ نمبر 18، سورۃ النور، آیت نمبر 23، آیت نمبر 23۔ ان الذین یرمون المحصنات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولهم عذاب عظیم۔ ولهم عذاب عظیم۔ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون یوم تشہد علیہم ألسنتهم وأیدیہم وأرجلهم بما كانوا يعملون۔ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين ويعلمون أن الله هو الحق المبين۔ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين۔ ان الذین غنہ کریں گے، یغمون را کو موٹا، المحصنات حا صاد کو موٹا، الغافلات غین کو موٹا، حمزہ جھٹکے کے ساتھ، لعنوا حروف مدہ ہے، فی الدنیا والآخرہ خا اور را دونوں موٹے، ولہم عذاب عظیم، عظیم ضا ملا کے پڑھیں گے، عظیم موئی کر کے پڑھیں گے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، پہلے علیہم ہے، پھر ہم ہے، پھر ہم ہے، ان کو اظہار کریں گے، وارجلہم یہاں لمبا کریں گے چونکہ ہم کے بعد با ہے، بما کانوا یعملون، یومئذ نون تنوین کے بعد یا مشدد ہے، غنہ کریں گے، یوفی فی حروف مدہ، ہم اللہ لفظ اللہ کو موٹا، دینہم الحق قاف کو موٹا، ویعلمون ان اللہ غنہ کریں گے، لفظ اللہ کو منہ بھر کے پڑھیں گے، هو الحق المبین قاف کو موٹا، المبین مد عارض ہے۔ ان الذین بلا شبہ وہ لوگ جو یرمون زنا کی تہمت لگاتے ہیں، یرمون یہ رمی سے نکلا ہے، پھینکنا، المحصنات پاک دامن، الغافلات بے خبر، المؤمنات مومن عورتوں پر، لعنوا وہ لعنت کیے گئے ہیں، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں، ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم عذاب عظیم ہے، یوم جس دن تشہد شہادت دیں گے، علیہم ان پر ان کے خلاف، السنتہم ان کی زبانیں، وایدیہم اور ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، بما اس بات کی
جو کانو تھے وہ یعملون عمل کیا کرتے، یومئذ اس دن یوفیہم اللہ پورا دے گا انہیں اللہ دینہم ان کا بدلہ، الحق پورا پورا ہی جو لائق ہے، ویعلمون وہ جان لیں گے ان اللہ کہ بے شک اللہ هو الحق اللہ ہی حق ہے، المبین حق کو بیان کرنے والا ہے، حق کو بیان کرنے والا ہے۔ یہ دین آیا نا جی، دین کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ دین کا معنی جزا، دین کا معنی جو جہاں ہوا ہے بدلہ، اور دین کا معنی مدت۔ سورۃ ہود کے اندر جو دین کا لفظ آیا ہے وہاں مدت بیان کی، الی امت مدت، ٹھیک ہے، کئی معنی ہیں دین کے، اور دین کا معنی دین بھی ہوتا ہے۔ اچھا جی، اگر آئینہ ان کی صحیح تفسیر وہ تو پھر کئی دن لگیں گے، مختصر سی بات میرا خیال ہو جائے، ان میں سے چیدہ باتیں جو ہمارے لیے جو ہے نا اسباق اور اسباب جو موجود ہیں نا ان کو میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فرمایا جو لوگ پاک دامن اور بے خبر سے مراد یہ ہے کہ ایسی پاک دامن عورتیں جن کو اس برائی کے متعلق خواب و خیال تک نہیں، یعنی ایسی برائی سے وہ بالکل ہی بے خبر ہے، ایسی پاک دامنہ ہیں، ایسی وہ نیک صالح مومنہ ہیں کہ ان کو ایسے معاملے کی کوئی وہ وہاں ہے ہی نہیں، ایسی بے خبر ہے۔ تو ان کے دل پاک، ان کی نظر پاک، ان کے کان پاک، ان کا دماغ پاک، ایسی ساری وہ تھے، تو حتیٰ کہ کبھی خیال تک بھی نہیں آیا۔ تو فرمایا ایسے لوگ جو ایسی پاک دن کو خیال تک نہیں آتا، ان کو جو کیا کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں بدکاری کی، تو یہ گویا کہ لانتی بھی ہیں اور اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہاں وہ کون سی ہیں؟ صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول وہ کون سی چیزیں ہیں، ساتھ ہمیں فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی بات شرک۔ جو بندہ شرک کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی کی طرف، تباہی کیا ہے، ہلاکت کیا ہے، جہنم کی طرف لے جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری چیز فرمایا اس جان کو قتل کرنا جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے سوائے حق کے۔ ہاں جس پر قتل کرنا حق ہو جائے، یعنی اس نے کسی کو قتل کیا، ٹھیک ہے جی، اس کے قصاص میں، یا اس نے شادی شدہ ہے وہ زنا کر دیا، قتل کرنا ہے، اور تیسرا وہ مرتد ہو گیا ہے تو قتل کرنا ہے، ورنہ ادروائز کسی کو قتل کرنا بالکل حرام ہے، اگر کوئی کرے گا تو گویا کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ اور آگے سود کھانا، یہ بھی گویا کہ جو سود کھاتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی کی طرف دھکیلتا ہے۔ یتیم کا مال کھانا یہ بھی ہلاکت ہے، اور جنگ کے دن بھاگ جانا یہ بھی ہلاکت، اور 7ویں چیز ہے کہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، گویا کہ یہ بھی اپنے آپ کو اس نے ہلاک کر دیا۔ تو یہ جتنے بھی دوستو یہ آئے ہیں تو یہ عام پاک دامن عورتوں کے متعلق ہے، یاد رکھنا یہ کہ عام پاک معاشرے کی آج بھی پاک، اور چاہے جائے کہ وہ پاک دامن جو نبی مکرم کی زوجیت میں ہو، جن کی پاک دامنی کا اللہ گواہی دے، شہادت دے، اس پاک دامن کو کوئی اٹھے اور تہمت لگائے تو اس کی بربادی تھا، تو پھر کیا ہی کہنا ہے۔ اور پھر سچی بات تو یہی ہے میرے بھائیوں، جو عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائے کسی قسم کے بھی، اور یاد رکھنا آج بھی تبرئے کرتے ہیں ماں کے متعلق۔ اور ایک یہاں نقطہ بتا دوں، جو سکی ماں کے بارے میں تبرئے کرے، تہمتیں لگائے، وہ حلالی ہو سکتا ہے خبیث،
جو ماں کا بے ادب ہو، ماں کا نافرمان ہو، کئی احادیث ملتی ہیں جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اچھا، پھر یہ نافرمانی جو ہے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی، تو یہ بندہ صرف اماں پر بھی تہمت نہیں لگتا بلکہ قرآن کو بھی جھٹلاتا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے تصدیق کرتا ہے ان کی پاک دامنی کی، صداقت کی۔ جو اماں عائشہ پر تہمت لگاتا ہے گویا قرآن کو نہیں مانتا، قرآن کو جھٹلاتا ہے۔ یہ نقطہ الگ ہے جو مجھے اللہ نے ذہن میں ڈالا، میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ اور جتنی بھی یہاں مذمت کی گئی ہے وہ ساری کی ساری کافروں کے لیے، کیونکہ کافر اور منافق ہی ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ آگے آئیے، یوم تشہد، کیونکہ اس میں میں لمبا نہیں کرتا، بس اتنی کافی ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، یہ ہم نے الحمدللہ پیچھے کئی دفعہ پڑھا ہے، آج پھر آ گیا۔ یہ تقریباً نا جی 3 جگہیں یہ موضوع مضمون آیا، ایک سورہ یاسین کے اندر، اور ایک سورۃ حامیم سجدہ کے اندر، اور تیسری جگہ یہاں سورۃ نور کے اندر۔ قیامت کے دن جو ہے یہ ایسے لوگ جو دنیا کے جھوٹے جہان کے ہوں گے، اور کل قیامت کے دن جیسے یہاں یہ چتری متری لگاتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولیں گے۔ بلکہ ایک اور جگہ آتا ہے کہ مشرک یہ کہے گا واللہ ما کننا مشرکین، اللہ کے دربار میں جب اللہ کہے گا تم شرک کرتے رہے ہو، مشرک بولیں گے واللہ، اللہ تیری قسم ہے، ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہیں تھے، وہاں بھی جھوٹ بولیں گے، تو پھر وہاں اللہ مہر لگا دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں جھوٹ بولنے والے وہاں بھی جھوٹ بولیں گے، تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ ان کے ہاتھوں پر، پاؤں پر، اس پر زبان پر مہر لگا دے، ہاں زبان پر مہر لگا دے گا، ہاتھ پاؤں چمڑا بھی بولے گا۔ ٹھیک ہے، یہ گواہی دیں گے۔ تو اس میں ایک لمبی حدیث ہے، بہت لمبی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہنسے، آپ مسکرائے، صحابہ نے عرض کی آپ کیوں مسکرائے؟ یعنی مختصر کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا میں اس بات پر ہنسا ہوں، مسکرایا ہوں کہ بندے کی اپنے رب کے ساتھ گفتگو پر، وہ گفتگو کیا تھی؟ یعنی اللہ اپنے بندے کو کہے گا تو نے یہ نہیں کیا، کہے گا ہاں تو کیا، یہاں کیا، تو بعض احکامات میں وہ کہے گا نہیں کیا اللہ پھر مہر لگا دے گا، اللہ مہر لگا دیں گے، پھر ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، چمڑا بولے گا، ہاں جی اعضاء جو ہے وہ، تو پھر وہ کہے گا ہلاک ہو جاؤ، تم میرے خلاف کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے بچاؤ کے لیے تو میں یہ کر رہا تھا، تم ہی۔ اس نے کہا، وہ کہیں گے جس اللہ نے تجھے بولنے کی گواہی دیتی ہے اس اللہ نے ہمیں بھی بولنے کی توفیق عطا دی، تو یہ ہوگا۔ اور آگے جو ہے نا جی یوم یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس کے متعلق تو موٹی سی بات ہے کہ اللہ ہی حق ہے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ معبود ہے، اللہ حق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حق نہیں، یعنی یہ صفت جو ہے حق کی صفت یہ صرف اللہ کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی اللہ کا ہمیشہ ہونا، اللہ سے پہلے کوئی نہیں تھا، ہاں جی، اللہ جو ہے وہ عدم سے ہے، اللہ کو پہلے عدم تھا اور بعد میں اللہ کو فنا نہیں ہے بلکہ اللہ کو بقا ہے، اللہ ہی ہمیشہ تھا، اللہ ہی ہمیشہ رہے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی، بقا ہے تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ اس میں بھی ایک حدیث ہے، بس اتنا ہی ہمارے لیے سمجھنا کافی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔